قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ، زانو پہ، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ قدیم، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھائی غور کریں، بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا. ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے، یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے، ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے. ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے. سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں. میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں. اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں، قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخ و پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے، حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں. اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں، اور صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد.